عموماً ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جیسا ہی 10ویں محرم گزرتی ہے تو ہمارے لیے محرم ختم ہو جاتا ہے، کہ شہادتیں ہوئیں اور معاملات ختم ہو گئے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو محرم کے ایام کو مناتے ہیں، منانا غم کے اس میں کہہ رہا ہوں، وہ 1 محرم سے 10 محرم تک سلسلہ چلتا ہے، جبکہ جو اصل مصائب یا جو اصل تکالیف اہل بیت اطہار پر شروع ہوئیں وہ 10 محرم کے دن کو اور اس کے بعد ہوئیں۔ 10 محرم تک امام علی مقام اپنے دیگر رفقا، اپنے اہل بیت کے ساتھ زندہ موجود تھے 10 محرم کی صبح تک۔ جب صبح 10 محرم کی یہ جنگ شروع ہوئی، وہاں پر شہادتوں کا سلسلہ ہوا۔ اب جب شہادتوں کا سلسلہ ہو گیا تو جب امام علی مقام اس دنیا سے چلے گئے تو جو اصل غم اور جو اصل مصائب تھے وہ اہل بیت اطہار کی عورتوں پر اس وقت شروع ہوئے، یعنی کہ یہ جو دنوں میں ہم ابھی چل رہے ہیں، اصل مصائب اور غم کے دن یہ تھے۔ اور میں ان کو اصل مصائب اور غم اس لیے کہتا ہوں کہ کسی بھی عورت کے لیے جب اس کے جوانوں کی لاش سامنے پڑی ہو یا ان لاشوں کے ہمراہ وہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کر کے جا رہی ہو، تو جو تکلیف کسی ایک عام عورت کو ہو سکتی ہے، آپ خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں۔ یہ وہ موقع تھا جب امام علیہ السلام کی وہ بیٹی، کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جایا کرتی تھیں، میری مراد حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، تو شہزادہ امام حسن علیہ السلام آپ بی بی کے آگے ہوتے تھے اور امام حسین علیہ السلام آپ کے پیچھے ہوتے تھے، اور جب آپ روزہ مبارک کے لیے جاتی تھی تو روزہ مبارک کے چراغوں کو گل کر دیا جاتا تھا، بجھا دیا جاتا تھا، اور ان چراغوں کو بجھانے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کسی نامحرم کی نگاہ بی بی پاک کے چہرہ مبارک پر نہ پڑے۔ یعنی پردے کا اتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ روزہ رسول کے چراغوں کو تعظیماً کبھی بند نہیں کیا جاتا تھا، ہر صورت وہ چراغ جلائے جاتے تھے مغرب کے وقت، لیکن یہ واحد وہ وقت ہوتا تھا جب بی بی پاک کا وہاں پر جانا ہوتا تھا، اس وقت ان چراغوں کو بجھا دیا جاتا تھا۔ تو جس بی بی کے پردے کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا، ان دنوں میں وہ بی بی پاک کربلا سے جب شام کی طرف روانہ کی گئیں تو آپ بے سر و سامانی کے عالم میں تھیں، آپ کے ساتھ لاشیں موجود تھیں، سر مبارک امام علی مقام نوکے نیزہ کے اوپر تھا، اور ایسی حالت میں جو تاریخیں لکھتی ہیں، جو مورخین نے لکھا کہ اس بی بی کو جس کے لیے چراغوں کو گل کیا جاتا تھا اس کے لیے پردہ یا چادر بھی میسر نہ تھی، اس چادر یا پردے کو بھی بیوی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اس وقت کے کسی کافر نے نہیں کیا، ہم تو اسے کافر کہتے ہیں، لیکن جو آج کی دنیا کے لوگ ہیں، جو ہمارے ملک کے علماء یا دیگر دنیا کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تھا فاسق تھا، فاجر تھا، کلمہ گو تھا، لہذا مسلمان تھا۔ ہماری اصطلاح میں جو حضور کی آل کا نہیں، جس نے حضور کی باتوں کا پاس نہیں رکھا، اس گلے کو کاٹا جس کو حضور چوما کرتے تھے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر سے بھی بدتر تھا۔ تو اس طرح کے بدترین ظلم ان دنوں میں اہل بیت اطہار بڑھائے گئے، لہٰذا کوشش کیا کریں کہ محرم الحرام کو صرف پہلی سے 10ویں تک نہ دیکھا کریں، بلکہ جو اصل محرم ہے اس شروع ہی 10 محرم کے بعد ہوتا ہے۔ ان دنوں میں کوشش کیا کریں، اس خوشی سے اجتناب کیا کریں، یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ حضور کو اجر رسالت ادا کر سکتے ہیں۔